بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حضرت عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ الوداع کہنے کے لیے قافلے کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ سب خاموش سر جھکائے چل رہے تھے۔ جب قافلہ اس راستے پر پہنچا جو سبزوار کی طرف جاتا تھا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ رک گئے، سب کے لیے بارگاہ رب العزت میں دعا فرمائی اور واپس لوٹ گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ مڑ مڑ کر مرشد کو دیکھتے رہے اور پھر سبزوار کی طرف چل پڑے۔ قافلہ منزلوں پر منزلیں طے کرتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ رہبر کارواں نے ویرانوں اور جنگلوں کی بجائے ایسے راستے کا انتخاب کیا جو بستیوں، قصبوں اور باغوں سے ہو کر گزرتا تھا، کیونکہ یہ سفر ریاضت اور مجاہدے کے لیے نہیں تھا، تلقین و وعظ کے لیے تھا۔ وہ باغوں اور شہروں میں ڈیرے ڈالتے تاکہ مخلوق خدا میں انعامات تقسیم کریں، جس طرف سے گزریں مسلمانوں کو سیدھی راہ دکھائیں، رشد و ہدایت کے چراغ روشن کریں، علم و حکمت کے موتی نچھاور کریں۔ یہ قافلہ جب کسی بستی سے گزرتا دیکھنے والوں کے ٹھٹھ لگ جاتے۔ ان لوگوں کو دیکھنے کی سعادت حاصل کرنے جو گھر بار، عزیز و اقارب کو چھوڑ کر دیار کفر و شرک میں اللہ کے دین کا پرچم بلند کرنے جا رہے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ ان جمع ہونے والے لوگوں سے خطاب کرتے، اپنے استقبال کرنے والوں پر نصیحتوں کے پھول نچھاور کرتے اور آگے بڑھ جاتے۔ سینکڑوں دلوں میں حق کے چراغ جلا دیے، بنجر ذہنوں کو شاداب کر دیا، مایوس دلوں کو پر امید کر دیا۔ یہ قافلہ سبزوار، ہرات، بلخ اور غزنین سے ہوتا ہوا ملتان پہنچ گیا۔ راستے میں جگہ جگہ قیام کرتے ہوئے یہاں تک آئے تھے۔ یہاں پہنچ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان فرمایا کہ وہ یہیں قیام فرمائیں گے۔ ملتان سے آگے مسلمانوں کی حکومت ختم ہو جاتی تھی، گویا آپ رحمۃ اللہ علیہ اس دروازے پر آ کر رک گئے جہاں سے آگے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کا آغاز ہونا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہاں قیام کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آگے بڑھنے سے پہلے وہ اجمیر کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ ہندی زبان بھی سیکھنا چاہتے تھے تاکہ یہاں کے لوگوں سے ابلاغ ممکن ہو سکے۔ ملتان شریف اولیاء اللہ کی سرزمین ہے، لا تعداد مزارات قدم قدم پر جلوہ فروز ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ان مزارات پر حاضری اور فیوز و برکات کا حصول بھی ضروری تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ملتان میں قیام کیے ہوئے 2-2.5 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا کہ ایک دن بیٹھے بیٹھے اپنے ماموں حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا وہ فکرہ یاد آ گیا جو انہوں نے ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا تھا، اے معین الدین رحمۃ اللہ علیہ، ہند کی سرحد پر ایک شیر بیٹھا ہے، اس سے ڈرنا۔ بعد میں اس فکرے کی وضاحت بھی فرما دی تھی۔ ان کی مراد حضرت علی بن عثمان داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے تھی، جن کا مزار لاہور میں تھا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ غزنی میں پیدا ہوئے، علم کی تشنگی بجھانے کے لیے دور دراز کے علاقوں میں تشریف لے گئے۔ 300 مشائخ و اولیاء اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور علم و حکمت کے موتیوں سے دامن بھرا۔ والدین کی تربیت، نامور اساتذہ کی تعلیمات اور مرشد کی قربت و تربیت نے انعامات سے نوازا۔ بعد ازاں مرشد کے فرمان کے مطابق ہندوستان کا رخ کیا۔ دوران سفر جہاں قیام فرماتے تبلیغ حق کرتے، نور ہدایت کے چراغ روشن کرتے ہوئے 431 ہجری میں وارد لاہور ہوئے، یہاں تک کہ 465 ہجری میں اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے۔ ان کے وصال مبارک کو 1 صدی سے زیادہ عرصہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور ولی ملتان میں بیٹھ کر انہیں یاد کر رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں پر اجمیر روانگی کا ارادہ ظاہر کر چکے تھے کہ اچانک یہ فکرہ یاد آ گیا، ہند کی سرحد پر ایک شیر بیٹھا ہے، اس سے ڈرنا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اجمیر جانے کی بجائے اپنے مریدوں کے ہمراہ لاہور کا رخ کیا
اور داتا صاحب کے مزار اقدس پر پہنچ گئے۔ فاتح کے لیے ہاتھ اٹھ گئے۔ کافی دیر تک کیا خبر کیا کچھ مانگتے رہے۔ اب اس شیر کو منائے بغیر آگے بڑھنا ممکن نہیں تھا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں کی جانب ایک حجرہ مبارک سا بنا لیا اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ نماز فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت اس لحن سے فرماتے کہ در و دیوار جھوم اٹھتے۔ اسی حال میں 8-9 ماہ گزر گئے۔ روضہ مبارک سے کوئی آواز نہ آئی، کوئی نشانی ایسی ظاہر نہیں ہوئی جس سے معلوم ہوتا کہ حاضری قبول ہو گئی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 40 روز کے لیے چلے میں بیٹھ گئے۔ جب چلہ پورا ہو گیا تو مزار پاک کی طرف متوجہ ہوئے۔ اے داتا نظر کرم فرمائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بار بار یہی کہتے تھے لیکن کوئی جواب نہ ملتا تھا۔ اس خیال نے پریشان کر دیا کہ شاید حاضری قبول نہیں ہوئی۔ اس خیال کے آنے کی دیر تھی کہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اچانک آپ رحمۃ اللہ علیہ پر کیفیت طاری ہوئی اور آواز آئی، معین الدین، جی حضور، کیوں روتے ہو؟ مجھے خیال آیا تھا کہ شاید حاضری قبول نہیں ہوئی۔ حاضری قبول کی، میں تو اس لیے جواب نہیں دیتا تھا کہ تمہارا قرآن پڑھنا مجھے بے حد پسند ہے۔ سبحان اللہ، آج سے تم ہند الولی ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہند کی سرحد پر بیٹھے ہوئے شیر کو منا لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ بقول شاعر، ایسے اہوئے رم خوردہ کی وحشت کھونی مشکل تھی، سحر کیا اعجاز کیا جن لوگوں نے اس کو رام کیا۔ حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ نے 1 ماہ مزید لاہور میں گزارا۔ اس دوران وہ اجمیر کے متعلق خبریں جمع کرتے رہے۔ اسی دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ پرتھوی راج کے ملازم سپاہی مسلمان مسافروں کی تلاش میں ہیں۔ نجومیوں کی پیش گوئی کی روشنی میں وہ ایسے درویش کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں جو پرتھوی راج کی سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم تھا کہ وہ درویش وہ خود ہیں، قدم قدم پر ان کی جان کو خطرہ ہے، لیکن انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ وہ تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر اجمیر کا سفر کر رہے ہیں۔ معمولی سپاہی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، انہیں اجمیر تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ضروری انتظامات کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے رفقا کے ہمراہ اجمیر جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ پٹیالہ کے قریب پہنچ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا پڑاؤ کیا۔ ویرانے میں آگ روشن ہو گئی، خیمے لگا دیے گئے، عبادت و ریاضت میں روات بسر ہو گئی۔ راجہ کے جاسوس جنگلوں ویرانوں میں جھانکتے پھر رہے تھے۔ انہیں جب معلوم ہوا تو مسلمانوں کا بھیس بدلا اور چہروں پر عقیدت کی پرچھائیاں سجائے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچ گئے۔ یہ کسی بادشاہ کا دربار تو تھا نہیں کہ چھان بین ہوتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں نے یہی سمجھا کہ علاقے کے عقیدت مند مسلمان ہیں، حضرت کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ہاتھوں ہاتھ خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا دیا۔ جب ان جاسوسوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا اور فراہم کردہ تصویر سے ملایا تو پہچان لیا کہ یہی وہ درویش ہے جس کے بارے میں نجومیوں نے پیش گوئی کی ہے۔ حضرت، ہماری نصیحت کے لیے کچھ ارشاد فرمائیے، ان لوگوں نے کہا۔ حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے ہندوستان کی معاشرتی زندگی کا نقشہ کھینچا، پھر باحیثیت مسلمان انہیں ان کی ذمہ داریاں یاد دلائیں، کتاب و سنت پر چلنے کی تلقین فرمائی۔ یہ لوگ بڑے غور سے سنتے رہے، بلکہ بعض آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات کو لکھتے بھی رہے تاکہ عقیدت کا ڈھونگ پوری طرح رچایا جا سکے۔ ان ارشادات کو سن کر انہیں کامل یقین ہو گیا تھا کہ یہی وہ درویش ہے جس کی انہیں تلاش ہے۔ اب وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قتل کی تدبیر سوچ رہے تھے۔ آخر ان میں سے ایک نے بڑے ادب کے ساتھ اپنے ساتھیوں کی ترجمانی کی، یا حضرت کرم فرمائیں، ہمارے پاس ٹھہریں تاکہ ہم بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی برکتوں سے مستفید ہوں۔ ہمارے ہوتے ہوئے یہ اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس ویرانے میں کیا فرما ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبہ کیا
دربار رسالت سے بشارت ہوئی، ان لوگوں کی نیت بد ہے، دغا فریب کرنا چاہتے ہیں، ٹھہرنا مناسب نہیں۔ آپ لوگوں کا شکریہ، ہم عجلت میں ہیں، رک نہیں سکتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، حضور آپ رحمت اللہ علیہ ہمیں کیوں اپنے فیض سے محروم رکھنا چاہتے ہیں؟ ہم تمہیں ہر جگہ سے فیض پہنچاتے رہیں گے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اور رفقا کو سفر جاری رکھنے کا حکم دیا۔ حکم ملنے کی دیر تھی کہ ساتھیوں نے اپنا اپنا سامان سروں پر اٹھایا اور تیزی سے چل دیے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے روحانی رعب و جلال کا اثر تھا کہ وہ لوگ منہ دیکھتے رہ گئے، کسی کو روکنے کی ہمت تک نہ ہو سکی۔ سوچ سکے تو اتنا کہ کوئی بات نہیں، اگر یہاں سے بچ گئے ہیں تو آگے قابو آ جائیں گے۔ قافلہ یوں اٹھ گیا جیسے یہاں کوئی بھی آ کر ٹھہرا ہی نہیں تھا۔ شہاب الدین محمد غوری نے غزنی سے آ کر نہ صرف ملتان پر قبضہ کر لیا تھا بلکہ راجہ پرتھوی راج کے مضبوط قلعے بھٹنڈا کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، اور اب وہ علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ شہاب الدین غوری غزنی واپس چلا گیا تھا۔ راجہ پرتھوی راج مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے بے تاب تھا، دن رات جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ عوام کو ایک ایک پل کی خبریں مل رہی تھی، جنگ کے خوف سے ہر طرف افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین رحمت اللہ علیہ اور آپ رحمت اللہ علیہ کے رفقا ان حالات سے بے پرواہ جنگلوں بیابانوں میں اذانیں دیتے، رکوع و سجود کرتے اجمیر جانے کے لیے دہلی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ بہن اور بھائیو، حضرت خواجہ معین الدین رحمت اللہ علیہ دہلی میں پہنچنے کے بعد کن حالات سے گزرے، یہ آنے والی قسم ان کا تذکرہ ہوگا، ہمارے ساتھ رہیے۔ بہن اور بھائیو، ایک لاویبل ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی وحید جی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں، آل کو چیک ان کر لیں، ہماری ویڈیوز کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ جزاک اللہ۔